ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں انڈین ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کراچی کا ایک راستہ کریک سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ کراچی کا راستہ سر کریک سے ہو کر گزرتا ہے۔ سال 1908 جب پہلی بار سر کریک کی باؤنڈری کے مسئلے پر بات ہوئی، برٹش ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک ریزولوشن پاس کری جاتی ہے۔ اس ریزولوشن کی کلوز 9 پاکستان کی فیور کرتی ہے جبکہ کلوز 10 انڈیا کی فیور کرتی ہے۔ جانتے ہیں اس کنفلکٹ کی پوری کہانی آج کی اس ویڈیو میں۔ 96 کلومیٹر لمبی دلدلی زمین جسے سر کریک کہا جاتا ہے، جس پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کنفلکٹ ہے۔ اس میں لفظ سر ایک برٹش آفیسر کے نام سے لیا گیا ہے۔ کریک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں دریا کا صاف پانی اور سمندر کا نمکین پانی آپس میں ملتے ہیں۔ یہ کنفلکٹ زمین یا پانی کا نہیں بلکہ اس پانی میں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں اور اس زمین کے نیچے تیل اور گیس کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف پاکستان کا صوبہ سندھ اور دوسری طرف انڈیا کا گجرات ہے۔ یہ کنفلکٹ انڈیپینڈنس سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو سر کریک کا کنفلکٹ کالونیل دور سے ہے۔ سال 1914 بمبئی گورنمنٹ نے سندھ اور کچھ کے حکمرانوں کے درمیان سر کریک کی باؤنڈری کے تعین کے لیے ایک ریزولوشن پاس کی۔ اس ریزولوشن میں 2 ڈیفرنٹ کلوزز تھیں جنہوں نے آج تک کنفلکٹ کو برقرار رکھا۔ کلوز 9 کے مطابق پاکستان کی باؤنڈری سر کریک کے ایسٹ تک ہے، جبکہ کلوز 10 میں تھالوے اصول کے مطابق آدھا حصہ انڈیا کا ہے۔ سر کریک کا پانی سال کے مہینوں میں مختلف راستوں سے گزرتا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق جب کوئی دریا دونوں ملکوں کی سرحدوں میں آتا ہے تو وہ آدھا آدھا تقسیم ہوتا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ سر کریک کے پانی کو بھی اسی طرح تقسیم کیا جائے، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ سر کریک مکمل طور پر سندھ کی باؤنڈری میں آتا ہے۔ پاکستان اس جگہ پر تھالوے اصول کو نہیں مانتا کیونکہ تھالوے اصول دریاؤں پر اپلائی کیا جاتا ہے، نہ کہ دلدلی زمین پر۔ سال 1947 جب سندھ پاکستان کا حصہ بنا اور گجرات انڈیا کا، تو تب یہ کنفلکٹ اور کمپلیکس ہو گیا۔ سال 1965 کی جنگ کے بعد رن آف کچھ کا 90% حصہ انڈیا کو دیا گیا، جبکہ سر کریک اور سمندری حدود پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سر کریک کا کنفلکٹ صرف پانی اور زمین کا نہیں بلکہ یہاں پر سمندری حدود، مچھلیاں، گیس اور تیل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سال 2025 میں سر کریک کانفلکٹ دوبارہ توجہ کا مرکز بنا۔ پاکستان نے سر کریک پر اپنی فوج بڑھائی اور ہوائی جہازوں سے اس علاقے کی نگرانی کی۔ 2 اکتوبر 2025 کو انڈیا کے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ ایک بیان دیتے ہیں۔ کراچی کا ایک راستہ کریک سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ وارننگ تھی، جس میں کہا گیا کہ اگر پاکستان نے کوئی حرکت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انڈیا نے بھی اس علاقے میں اپنی فوج کا اضافہ کیا۔ سر کریک کا علاقہ نمک کی زمین اور دلدلی جھیلوں پر مشتمل ہے۔ ندی کے راستے بدلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے باؤنڈری کی نشاندہی مشکل ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے میپس اس کنفلکٹ کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انڈیا کا میپ سر کریک کے درمیان میں سے اپنی باؤنڈری دکھاتا ہے، جبکہ پاکستان کا میپ سر کریک کے ایسٹ تک اپنی باؤنڈری دکھاتا ہے۔ دونوں ممالک کے ماہی گیر غلطی سے دوسرے ملک کے پانی میں جا پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ سمندری تیل اور گیس کے ذخائر جن کی قیمت بلینز آف ڈالرز میں ہے جو رول رہے ہیں۔ 2008 بمبئی کے حملوں کے بعد سر کریک پر بات چیت بالکل بند ہو گئی۔ 2011 میں دوبارہ کوشش کی گئی جب دونوں ممالک نے ڈیٹا ایکسچینج کیا، لیکن سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ دوسری طرف مقامی لوگ، چاہے سندھ کے ماہی گیر ہوں یا پھر گجرات کے کسان، سب متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے سر کریک کوئی سفارتی مسئلہ نہیں بلکہ روزگار کا مسئلہ ہے۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے پاکستان کے دعوے کو مضبوط قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 1914 کی برٹش ریکارڈز میں سر کریک کو سندھ کی باؤنڈری میں دکھایا گیا ہے۔ یہ تنازع اخلاقی اور سیاسی سطح پر بھی اہم ہے۔ دونوں ممالک کی عوام امن چاہتی ہے، لیکن سیاسی لوگ اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں۔ سر کریک جیسے مسائل علاقائی سلامتی کو متاثر کرتے ہیں۔ سر کریک نقشے پر ایک لائن لگتی ہے، لیکن یہ ساؤتھ ایشیا کے لیے امن اور ترقی کی آزمائش ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے پاس موقع ہے کہ وہ سر کریک جیسے مسائل کو بات چیت سے حل کریں، تاکہ آنے والی نسلیں سمندر کی لہروں میں نہیں بلکہ امن کی ساحلوں پر زندگی گزاریں۔